ہمیں جوائن کیا ہے احمد حسن العربی صاحب نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب تک کتنے دہشت گرد کے خلاف آپریشنز کیے گئے اور کتنے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ مؤثر ہیں یا ان کی تعداد مزید زیادہ ہونی چاہیے مکمل طور پر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ آئی تھنک ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو یہ بریفنگ تھی اس میں بہت فیکچوئل اور ڈیٹا ڈریون تھی، جس میں ایکسپلین کیا گیا، کیونکہ ہم عام طور کے اوپر تو دہشت گردی اپنے اندر ایک بہت ٹیکنیکل اور کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے جس کا عام عوام کو اس طریقے سے نہیں پتا ہوتا کہ بارڈر کے اوپر کیا چل رہا ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کیا چل رہی ہیں، اور اسی چیز کا پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو پروپیگنڈا ڈریون نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بریفنگ تھی اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ٹیکنیکل نالج، فیکٹ بیس، ڈیٹا ڈریون انالیسس کے ساتھ ان سارے پروپیگنڈا نیریٹیوز کو ڈیکنسٹرکٹ کیا گیا اور ایکسپلین کیا گیا کہ کیا کس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کے اندر کس طریقے کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہوئی ہیں، اسپیشلی فار دا پاسٹ 2-3 ایئرس۔ بارڈر مینجمنٹ کے اوپر بہت کمپریہنسولی ود فیکٹس، ڈیٹا اینڈ ایویڈنس بتایا گیا کہ وہاں پہ کیا کمپلیکیشنز ہیں، کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنا اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنے میں بڑا ٹیکنیکل ڈفرنس ہوتا ہے۔ گورننس ریلیٹڈ، ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ ایشوز کس طریقے سے ری ایمرجنس یا ریسرجنس آف ٹیررزم کی وجہ بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت بہترین طریقے کے ساتھ ڈیٹا کے ساتھ ایکسپلین کی گئیں۔ اور آئی تھنک اس کے علاوہ جو ہے جس طریقے سے جو ٹیرر اور کرائم کا نیکسس ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کو پلیگ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی۔ اچھا احمد حسن صاحب، ایک اور چیز پر نشاندہی کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ صوبوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، خیبر پختونخوا کے بھی فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے گئے، بلوچستان کے بھی، کہ وہاں پر نان کسٹم گاڑیاں بھی ہیں اور ان کا کوئی سدباب کرنے کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں، اور اگر ادارے ہیں تو ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ تو کس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک بڑا خطرہ دہشت گردی کا پاکستان کو لاحق ہے تو صوبوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا کام صحیح طرح سے انجام دیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف، دہشت گرد اور دہشت گردی کے خلاف ایک تو کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں جو پرائمریلی جس کو آدمی لیڈ کر رہی ہے، اس کے علاوہ دیر آر ایڈمنسٹریٹو چینجز، گورننس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دہشت گردی آئسولیشن میں تو کام نہیں کرتی، اس کے پیچھے جس طریقے سے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک پورا پیرافرنیلیا اور انفراسٹرکچر یہ بلڈ کرتے ہیں جو جس کو آپ ٹیرر کرائم نیکسس کہتے ہیں، جس میں نان کسٹم پیڈ گاڑی ہیں، جس میں ڈرگز کا سارا معاملہ ہے، جس میں اور بہت ساری آئیڈیولوجیکل ایجوکیشنل سبورژن ہے جو آپ کے انسٹیٹیوٹس میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں ہوتی ہے۔ تو دہشت گردی اس کے اوپر پوری دنیا کا کنسنسس اس بات پہ، یعنی جو اکیڈیمیشنز ہے جو دہشت گردی کو سمجھتے ہیں ان کا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے ہر انسٹیٹیوٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جس میں آپ کی جوڈیشل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی پولیسنگ آ جاتی ہے، جس میں آپ کی سول سوسائٹی آ جاتی ہے، جس میں آپ کے اساتذہ آ جاتے ہیں۔ سو دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مل کے لڑتی ہے۔ سو اس چیز کے اوپر بھی جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر 18ویں امینڈمنٹ کے بعد سے بہت زیادہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں ایٹ پیرلل پلے نہیں کریں گی تب تک آپ کمپریہنسولی ٹیررزم کو کے مینس کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے سوسائٹی سے۔ اچھا احمد حسن صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ تو تمام وہ عوامل ہیں جو دہشت گردی میں اور دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ منشیات کی سمگلنگ ہو، چاہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں، لیکن بارڈر مینجمنٹ پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مل کر ہی اس پر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جس کی ہم نے 40 سال تک میزبانی کی اور اس کے بدلے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ہر طرح سے سہولت کاری کی جا رہی ہے، میزبانی کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اب بارڈر مینجمنٹ پر بھی پاکستان کو یک طرفہ طور پر کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی؟ نہیں دیکھیں، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کلیئرلی وہ تصویروں کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اپنی بریفنگ میں کہ بارڈر جو ہے پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ ایون امریکہ میکسیکو کا بھی، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی بریفنگ میں کہا تھا کہ امریکہ میکسیکو کی جو بارڈر ہے، حالانکہ اتنے زیادہ ریسورسز ہونے کے باوجود بھی اس میں پھر بھی وہ پوری طرح سیل نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان جو افغانستان کا ڈاؤنز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کلائمیٹک چینجز ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں، اور پھر جو 25 ٹرائبز ہیں جو بارڈر کی دونوں سائڈوں کے اوپر آباد ہیں، سو بہت زیادہ
کمپلیکیشنز ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت اچھے سے وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو اپنی ایفرٹس ہیں، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، وہ پاکستان پٹ کر رہا ہے افغانستان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کریں، اور یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا کہ افغانستان سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوحہ معاہدے پر پاکستان کا موقف بھی بالکل واضح ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے، تو یہ بھی ایک واضح میسج دیا گیا. جی بالکل، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کو ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان امن چاہتا ہے. پاکستان کا اور پاکستان کے جو دوحہ اگریمنٹ ہے اس میں بھی پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ دہشت گردی ہے. اور یہ باؤنڈ ہے بائی انٹرنیشنل لا، بائی ہیومینیٹیرین لا، بائی لاجک. اور جو افغان طالبان ہے کوئی بھی دنیا کا اصول اور قانون کے مطابق یہ باؤنڈ ہے کہ یہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ وہ صرف دہشت گردی ایریڈیکیٹ کر لیں، ادروائز تو ہمارے ان سے کوئی اختلافات نہیں.